الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی مبارک مجلس ہے 1957 کی۔ حضرت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے اللہ جب تو ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو۔ بس کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے اللہ جب تو ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، اور مرنے کے بعد ہماری قبروں کو بہشت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے یا کسی کو مہمان ٹھہراتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح خدمت اور تواضع کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے ہی بلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دل اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو گویا کہ انسان اپنے ارادے پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرفت ربی بفسخ العزائم، عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ کیونکہ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہیں پھیر دیں۔ اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ انسان اور اس کے ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ کے آڑ بننے کی کیا کیفیت ہے، یا آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہونے کا مطلب کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات تو اعضاء سے پاک ہے۔ یاد رکھنا، کہیں اللہ پاک کی ذات کے لیے ید کا لفظ استعمال ہو۔ یہ ہمارے نیک طلباء تشریف فرما ہیں ہمارے مجمع میں، بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں۔ متشابہ قرآن پاک کی آیتیں دو قسم پر ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ قرآن پاک کی آیات دو قسم پر ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جو معروف المراد ہوں، جن کی مراد معلوم ہو، جن کا مطلب معلوم ہو جاتا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کا مبارک ارشاد، احل اللہ البیع وحرم الربا،
ایک کوئی بھی مسلمان بھائی قرآن پاک اس آیت کا ترجمہ پڑھے تو اس کی مراد معلوم ہو جائے گی۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شرع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یاد رکھنا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اب ان کی مراد معلوم ہے، ان کو محکمات کہا جائے گا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اور خون کو حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اب کوئی بھی ترجمہ پڑھے اس آیت کی مراد کو سمجھ جائے گا۔ یاد رکھنا۔ قرآن پاک بحر ذخار ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر بھی ایک مقولہ مشہور ہے فارسی میں، آنکارے کے بے استاد باشد، بے یقین دانی کے بے بنیاد باشد، جو کام بغیر استاد کے ہو اس کی بنیاد نہیں ہوتی۔ آ گئی، پھر بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یاد نہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، دوائیاں ہیں، ہر دوائی کے اوپر تقریباً اس کی غرض لکھی ہوتی ہے کہ یہ دوائی اس مقصد کے لیے ہے۔ علاج معالجے کی تھوڑی بہت ترکیب لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی ہے، اور معالج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات دو قسم پر ہیں، محکمات جن کی مراد معلوم ہو، جن کا معنی اور مطلب معلوم ہو۔ یاد رکھنا۔ اور ایک یہ ہیں متشابہات، دوسری قسم کی آیات متشابہات۔ متشابہات کہتے ہیں غیر معروف المراد کو، کہ جن کی مراد معلوم نہ ہو، جن کی مراد واضح نہ ہو۔ اللہ پھر آگے یہ دو قسم کی ہیں۔ اب یہ مدرسے کا سبق ہے، چلو آپ کو سنا رہا ہوں الحمدللہ۔ مدرسے کتابوں کی اصل اصطلاح استعمال کروں، اگرچہ وہ اردو میں ہیں، شاید نہ سمجھ سکیں آپ، اس لیے الفاظ کو کوشش کرتا ہوں، پھر اپنے بزرگوں کے کوشش کرتا ہوں کوئی ایسے لفظ بولوں جس سے سب سمجھ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح یہاں پر حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے، پھر شہر کے احباب آ جاتے ہیں، پھر کوشش کرتا ہوں سبق کو ذرا اس انداز سے پیش کروں کہ ہمارے بزرگ بھائی جو مجلس میں شریک ہیں سب سمجھ جائیں۔ دین کی باتیں سب کے لیے ٹھنڈی ہوا الحمدللہ۔ یہ ہر جمعے کو آپ کو شربت پلاتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے کبھی کوئی تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، پہلے کوشش کرتا تھا میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے کوئی سواری کا بندوبست بھی نہیں تھا، میں صبح گھر سے چل پڑتا تھا، صبح 8 بجے 9 بجے یہاں پہنچ جاتا تھا پھر اپنا تعالیٰ۔ اب کچھ ساتھی بیچارے سواری پر لینے کے لیے آتے ہیں، پھر بھی کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، اب کچھ بیماری کچھ اور عوارض کچھ ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ تو متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو، بس الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف اب قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، الف لام میم یاد رکھنا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کی حقیقی مراد، حقیقی معنی اور مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
جیسے الف لام میم، وہاں مفسرین لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف الدھیانوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، وہی بڑی ہنسی تھی، فرمانے لگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی سورہ بقرہ کے شروع میں، گویا کہ قرآن پاک کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ جس نے آگے ساری مخلوق کو، ساری انسانیت کو عاجز کر کے رکھ دیا کہ تم تو الف لام میم کا معنی حال ہے، پہلے لفظ پر ہی عاجز کر دیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بلکہ سب کیا ہے اپنی ہے، سب اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے ہی کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو بہتر جاننے والے ہیں۔ تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اس طرح توجہ دلائی کہ تم پہلے اپنے عجز کا اظہار کرو گے، پھر ہماری کتاب سے آپ کو ہماری رحمت کا خزانہ ملے گا۔ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ، اللہ میں سے بچائے، فخر سے بچائے۔ ہمارا کیا علم ہے یا لگ رہا، ہماری کیا ڈاکٹری ہے، ہماری کیا انجینئرنگ ہے یا لگ رہا، ہمارا کیا علم ہے یا لگ رہا۔ یہ دماغ کی ڈبی ہے، اس کی ایک رگ ہل جائے تو کیا آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے لگا۔ اللہ تعالیٰ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ضعف اور کمزوری یہ تو ہماری فطرت میں داخل ہے یار۔ اللہ تعالیٰ میں سے بچائے، اللہ تعالیٰ فخر سے بچائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ تو متشابہات ان آیات کو کہ جن کی مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو یا رکھنا ہے، جن کی مراد میں اللہ تعالیٰ نے بس ہے سب کو بے بس کر دیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس اپنا کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرش الہی کا ترجمان یاد رہا ہے۔ حضور کا ایک فرمان الحمدللہ عرش الہی کا ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دل کو راہ ملتی ہے، اپنی زندگی کا مقصد تازہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم یا رکھنا۔ کہیں آئے گا ید اللہ ہے، اب بظاہر لغوی معنی تو معلوم، پھر متشابہات کی دو قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جن کا نہ لغوی معنی معلوم نہ مرادی معنی معلوم، جن کا نہ لغوی معنی معلوم نہ اصلی معنی معلوم اور نہ ان کی مراد معلوم۔
جیسے حروف مقطعات الف لام میم یا حا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد ہے. ابھی ہے اتنی صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ اپنی پھر دیکھو پڑھنے میں فرق ہے. اب علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم تر، اب یہاں بھی یعنی یہاں پر بھی اب لکھنے میں الف لام میم اور علم تر اب دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن یہاں پر ہیں. اب آپ دیکھ لیں جو حروف مقطعات میں سے ہے اس کو الف لام میم پڑھنا ہے، اور دوسرا علم ترا میں علم ترا کیف فعل ربک، وہ علم ترا ہے، وہ یہ لم نفی کے لیے ہے، لم جازمہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ قرآن پاک بحر ذخار ہے، اللہ تعالیٰ بڑی گہرائی ہے یار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، یہ گرامر کے ہیں قواعد، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی. عربی کے گرامر قواعد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. بڑے مزے سے پڑھاتا ہوں الحمدللہ. ملک بھر سے طلباء آ جاتے ہیں. 6 سال مدینہ منورہ میں مجھے اللہ نے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، مکہ مکرمہ میں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، سعودی عرب میں ریاض شہر میں الحمدللہ وہاں بھی طلباء خدمت کی توفیق ہے. اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالی ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ بڑائی سے بچائے، فخر سے بچائے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کی باتیں بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو بالکل بس دین کی باتوں پر عمل کو بھی آپ کوشش کرتا ہوں آسان سے آسان کر کے پیش کروں. الحمدللہ اللہ عرض کرتا رہتا ہوں آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں. الحمدللہ کوئی مشکل ہے؟ الحمدللہ آپ اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بنائیں. کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق. الدین یسر، ان بخاری شریف میں ہے ان الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے. الحمدللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ بس اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنا اس کے اختیار میں ہے، بس میں ہے. بس دل میں اللہ اہمیت نصیب فرما دے. بات وہی ہمارے بزرگ ملنے کے لیے آئے، فرمانے لگے میں حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. خیر وہ دفتر میں ملازم تھے، شاید مجھے خود سنایا، شاید بھی کہیں شاید جمعے میں تشریف فرما ہوں. تو کہنے لگا میں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، حضرت دعا کریں کہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں. آپ دعا کریں کہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں. حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے کبھی دفتر کے لیے بھی دعا کروائیے، کبھی دفتر کے لیے بھی دعا کروائیے. بھائی دفتر کے لیے بھی تو آپ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ الحمدللہ انہیں توجہ اس طرف دلائی کہ جیسے ہیں دیکھو دفتر کے وقت کی اہمیت دل میں ہے تو اس کے لیے اٹھنا آسان ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی عظمت دل میں ہو اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. اٹھ جاتے ہیں، اللہ کا شکر اکثر اٹھ جاتے ہیں، ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کوئی تھوڑی بہت عوارض پیش آ جاتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں ایک بزرگ حاضر ہوئے. عرض کی حضرت آپ میرے بیٹے کو نماز کی تلقین کریں، آپ میرے بیٹے کو نماز کی تلقین کریں. تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نماز کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت ہے، نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے. ہاں
نماز کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت، نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے۔ پھر فرمانے لگے دیکھو ایک وزیر کسی کو پیغام دے دیں، ایک کوئی معمولی سے وزیر کسی کو پیغام دے دیں کہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو وہ خوشی سے پورے نہ سمائے۔ اور نماز میں تو دو جہاں کے بادشاہ بلا رہے ہیں، دو جہاں کے بادشاہ بلا رہے ہیں اپنے در پر یاد رکھنا۔ فرمایا یہاں تو اڑ کر جانا چاہیے، یہاں تو اڑ کر جانا چاہیے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، آ جاتی ہیں دل کے اوپر نے مختلف کوئی عوارض نہ ہو، ویسے ہے یہ نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں جذبہ رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہی باتیں، یہ خیر کی باتیں سننے سے وہی نیکی کے جذبات تازہ ہو جائے۔ اب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، مجھے اندازہ ہے آپ حضرات کی یہ کوئی جمعہ کا دن یہاں پر چھٹی کا نہیں ہوتا ہے، آگے ہاں بظاہر تو اتوار کو چھٹی رہے، لیکن اس کے باوجود اپنی تمام مصروفیات سے وقت نکال کر یہ کون سی چیز لے کر آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتی ہے۔ الحمدللہ ہے نا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لگے رہے۔ ہو جاتا ہے کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن بھی آ جاتا ہے، اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی آ رہا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ ارے فرمائے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھنا، بلکہ دل نہیں لگ رہا اور پھر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں، اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ ہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس کو نماز میں کبھی مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتے ہی رہا، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کیفیات محمود ہیں اچھی ہیں، کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہے یاد رہا۔ کیفیات محمود ہیں، ایک اچھی چیز ہے لیکن مقصود نہیں ہے، کیفیت نہ ہو تو پھر آپ ہیں وہ عمل ہی ہے، اس عمل سے الگ ہو جائیں، ایسا نہیں یاد رکھنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ اللہ آپ دیکھ لیں ہم اپنے ضرورت کے کام بھی چاہے طبیعت چاہے نہ چاہے پھر بھی کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب سردی کا موسم ہے، رات بھی سردی سخت ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اب سردی کا موسم ہے، طبیعت تو نہیں چاہ رہی ہے کہ باہر نکلیں، یاد رکھنا، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں بعض دفعہ دھند بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اپنی ضرورت کے لیے سب اپنے آرام کو اپنے آرام کو قربان کر کے اپنے بسترے سے گرم لحاف سے نکل کر پھر بھی اپنے ضرورت کے کام کے لیے جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، دکان پر پہنچ رہے ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے ضرورت کا کام کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس میں ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا